أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. صدق الله العظيم. جزاک اللہ.
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی یعنی تہمت بدکاری کی خبر پھیلے، ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا، مگر وہ کریم ہے اور اللہ نہایت مہربان ہے، رحیم ہے۔ اے مومنو، شیطان کے قدموں پر نہ چلنا۔ جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو شیطان تو بے حیائی کی باتیں اور برے کام ہی بتائے گا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ شان رمضان نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر۔ ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے بیٹھے تمام ناظرین کو، آپ سب کو، حاضرین محفل کو، جنید بھائی آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کا شکر گزار ہے کہ انہوں نے اپنے روایتی انداز سے اس محفل کا پر نور آغاز کیا۔ بہت نوازش قاری صاحب۔ اور اس سے پہلے کہ بریک پر جائیں اور پھر نعت کا سلسلہ شروع کریں، اس آیت سے متعلق ویری کوئکلی اس کا بیک گراؤنڈ تو وہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی تھی، لیکن یہ سورہ نور کی آیتیں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اتنا سخت لہجہ قرآن میں لوگوں کے لیے کہیں اور استعمال نہیں کیا جیسا اس میں استعمال فرمایا ہے۔ اور اس میں مذمت فرمائی ہے اس بات کی کہ کبھی کبھار ہم لوگ یہ جو خبریں پھیلتی ہیں نا وسیم بھائی، جو خبر پھیلتی ہے بڑا مزے لے کے کبھی کبھار ہم لوگ ٹیلی ویژن پر بغیر تصدیق کیے ہوئے، خدا نہ کرے اگر کوئی اس قسم کی بات آ جائے یا اخبار میں کوئی اس قسم کی بات آ جائے تو اس سے بیسیکلی مذمت کی ہے کہ جس کے بارے میں یہ خبر پھیلتی ہے وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کی مذمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا شمار ایسے لوگوں میں ہرگز بھی کبھی بھی نہ کرے کہ جن کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ واقعی کہ ایسا نہ ہو کہ جو بیچارہ گزرتا ہے اس سے وہی جانتا ہے کہ یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما ام مدحت محمدا بمقالتی ولکن مقالتی مدحت بمحمدی۔ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے اشعار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہوں تو دراصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں بلند کر رہا ہوتا، بلکہ جب نام محمد میرے اشعار میں آتا ہے تو میرے اشعار کی نسبت اونچی ہو جاتی ہے۔ تو جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اونچا نہیں کیا، وہ تو ویسے ہی ورا الورا ہیں۔ جس نے ان کی تعریف کی اس کا نام اونچا ہو گیا۔ ہمارا مدحت رسول کا سیگمنٹ، اور ہمارے ساتھ جو ہمارے ثناخوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، بھائی محمود اشرفی صاحب، بھائی شاہ رخ قادری صاحب اور بھائی محسن صاحب، حضرات گرامی کیا سنائیں گے آج ہمیں؟ آج ہم سے آغاز کریں گے سبحان اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ واہ واہ واہ، لا الہ الا اللہ کے ورد میں سب شریک ہو جائیں، جتنے لوگ موجود ہیں یہاں پر، آپ سب مل کر بلند آواز سے لا الہ الا اللہ کے ورد میں شریک ہوں، مل کر پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ
جسم میں جام ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اول و آخر ہے باطن و ظاہر ہے اللہ باطن و ظاہر ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جس کو مولا تیری رحمت کا یقین ہوتا ہے جس کو مولا تیری رحمت کا یقین ہوتا ہے وہ جہاں میں کبھی محتاج نہیں ہوتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا سکون پایا ہے بے کسی نے حدود غم سے نکل گیا خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا سکون پایا حرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو تھی حرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو تھی
بہار خلد بری ملی تو بچا کے دامن نکل گیا ہوں، سکون پایا میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غم نبی میں، لباس ہستی بدل گیا ہوں، مرا نہیں ہوں غم نبی میں، لباس ہستی بدل گیا ہوں، سکون پایا۔ اللہ زہر مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، مل کر زہر مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی احترام آیا، فضا میں لبیک کی صدائیں، ز فرش تا عرش گونجتی ہے، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا نام آیا، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا نام آیا، خدا تیرا حافظ و نگہبان، اور راہ بطحا کے جانے والے، پہنچنا در پر تو کہنا سلام لیجیے غلام آیا،
نہ صبح آیا نہ شام آیا زہے مقدر. ماشاءاللہ سر، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. اللہ آپ حضرات کو بہت بہت جزائے خیر دے، اللہ آپ کی زندگیوں میں برکت دے، اللہ آپ سے اپنے دین کا کام لے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں. رمضان کے مہمان میں دیکھتے ہیں آج دنیا کے کس گوشے سے کون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شان رمضان میں. اس سے پہلے چونکہ زونگ کے زیر اہتمام یہ سیگمنٹ ہوتا ہے، زونگ کسٹمرز وائی لکھ کر 9904 پر اگر SMS کریں تو جنید جمشید صاحب کی پڑھی ہوئی تمام نعتیں سن سکتے ہیں اور ان کو اپنی رنگ ٹون بھی بنا سکتے ہیں. ان نعتوں میں شامل ہیں محمد کا روزہ، تمنا دل، مولا صلی وسلم، قصیدہ بردہ شریف، میرا دل بدل دے، مکہ یاد آتا ہے. اور زونگ کی اسلامک سروس کہہ رہے ہیں کہ بھئی زونگ والو ابھی اپنے موبائل سے 786 ڈائل کرو اور زونگ رمضان سروس سے حاصل کرو نماز الرٹ، سحر و افطار الرٹ، قرآن پاک کی تلاوت بمِ ترجمہ، مولانا طارق جمیل صاحب جیسے علماء کے بیانات، قصص الانبیاء اور بہت ساری دینی معلومات. جناب جی بتائیے میں آج دنیا کے کس کونے سے کون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے، کہاں سے؟ میں سید اظہر اوسلو ناروے سے بات کر رہا ہوں. اوسلو ناروے سے. عجیب، واہ واہ. ناروے جانا ہوا ہے؟ سنا ہے ناروے میں ایک بار گیا ہوں، لیکن وہ گیا تھا اپنی پرانے دور کے اندر. اچھا. اور ناروے میں بے شمار پاکستانیز ہیں. ہاں ہاں بے شمار پاکستانیز ہیں. کیسے ہیں آپ بھائی، خیریت سے ہیں؟ یہ جنید بھائی بالکل میں ٹھیک ہوں. روزے بہت لمبے ہو گئے ہیں. اچھا. اور رات کو 11:15 بجے پہلا روزہ کھلا تھا. ایک کام کرو، یہ اپنے روزوں کے ٹائمنگ ہمیں بھیج دو اور ہماری گرمی خود لے لو. 11:15 بجے رات کو افطار؟ جی ہاں، افطار تھی اور 3:15 بجے سحری تھی. اور یہ ناروے کا ہی ایک شہر ہے ترمسو، میں نے آپ کے لیے نکال کے رکھا ہے، میں دکھاتا ہوں. یہاں پر سورج غروب ہی نہیں ہوتا ہے. ارے نہ طلوع ہوتا ہے نہ غروب ہوتا ہے. ٹائمنگ اس میں لکھے ہوئے ہیں کہ 24 گھنٹے سورج ہے. پھر جی روزہ کیا ہوگا؟ جی روزے کا کیا ہوگا؟ بس یہ مختلف لوگوں کے مختلف فتوے ہیں، باتیں ہیں، کچھ چلتی ہیں کچھ نہیں چلتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے خاصا مسئلہ ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ناروے میں رہ کے ہمیں لگتا ہے جیسے ہم ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں. اچھا. کیونکہ یہاں کوئی جھوٹ نہیں بولتا، یہاں کوئی ملاوٹ نہیں کرتا، یہاں کوئی رشوت نہ دیتا ہے نہ لیتا ہے. کوئی انسان، کوئی جانور، کوئی کتا بلی بھوکا نہیں سو سکتا. اس زندگی اصلی اسلام تو یہ ہے نا. لیکن یہ تو بڑی ہی بورنگ زندگی ہے. کیا مزہ ہے پھر؟ دیکھیں ہم ہر سال پاکستان جاتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں احساس نہیں ہوتا کہ ہم ایک اسلامی ملک میں آئے ہیں. کوئی بھی چیز ہمیں ایک بھی چیز نظر نہیں آتی جو اسلامی ہمیں لگتی ہو وہاں پر. اچھا. ایک بھی چیز نظر نہیں آتی؟ ہاں کوئی بھی چیز. پاکستان آ کے ہمیں گندگی لے لیں، جھوٹ لے لیں، فریب، ہر شخص جھوٹ بول رہا ہے. بس ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا پیارا ملک تو نے ہمیں دیا، اتنا نعمتیں تو نے اس ملک میں ہمیں دی. ہم ہی ہیں جن خامیاں جو ہم پوری نہیں کر پا رہے، اس کو سنبھال نہیں پا رہے. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو ناروے گئے ہوئے؟ یہاں 30 سال ہو گئے. اچھا 30 سال. ماشاء اللہ. کیسے وہاں لوگ رمضان کیسے مناتے ہیں؟ یہاں رمضان مساجد میں ہوتی ہے انتظام اور گھروں میں بھی ہوتا ہے. اچھا. لیکن باقی یہاں کا جو مسلمان ہے وہ سچا مسلمان ہے اور اتنے لمبا روزے ہونے کے باوجود بھی روزہ رکھا جاتا ہے. ماشاءاللہ. پاکستانی کمیونٹی کتنی ہے؟ بڑی ہے وہاں پہ؟ سر جنید بھائی بتا رہے تھے کہ کیا تقریباً 35,000 کے قریب ہے. اچھا. اور بہت ہی بس یہ ہے کہ سردیوں میں ٹھنڈا ملک جاتا ہے تو روزہ پھر بہت چھوٹا ہو کے 4-5 گھنٹے پہ آ جاتا ہے. ہاں اوکے. لیکن گرمیوں میں جو ہے نا وہ 21 گھنٹے 22 گھنٹے 23 آپ نے گھنٹے. بتایا سورج غروب ہی نہیں ہوتا، مطلب یہ کہ یعنی رات اندھیرا بس، مطلب کیا دن میں 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے بس ایسے ہی ہوتا ہے؟ نہیں رات ہے ہی نہیں نا. سورج اگر تھوڑا سا نارتھ میں چلے جائیں، تھرومسو علاقہ میں بتا رہا ہوں، تو وہاں پہ آپ کو رات کو 12 بجے بھی آپ سورج نظر آ رہا ہے، صبح 4 بجے بھی نظر آ رہا ہے، وہ غروب ہی نہیں ہو رہا.
اچھا وہ ایسے آتا ہے، تھوڑا ایسے کر کے نیچے آتا ہے اور ایسے ہورائزن کو ٹچ کر کے پھر باہر آ جاتا ہے. بلکہ ٹچ بھی نہیں کرتا. جو میں نے جا کے دیکھا تھا تو 1 میٹر اوپر تک رہا اور پھر اس نے اپنی جگہ بدل لی. ہوا تو اب سے شروع ہو گئی. واہ واہ. اور اس شہر میں کیا بڑی تعداد میں لوگ آباد ہیں؟ مطلب ایک پراپر وہاں پر ہیں کچھ لوگ آباد. نارویجن زیادہ ہیں، پاکستانی مسلمان کم ہیں. لیکن وہاں کے لیے جو فتویٰ آیا ہوا ہے وہ یہ آیا ہوا ہے کہ مکہ کے ٹائم کو آپ فالو کر لیں. مکہ کے جو ٹائمنگ ہے نمازوں کے، روزے کے، اس پہ چل رہے. صحیح. چلیں بہت بہت شکریہ، بہت نوازش. آپ شان رمضان میں بدامی بھائی اگر آپ اجازت ہو تو میرا بیٹا جو یہاں وکیل ہے 2 شعر نعت کے سنانا چاہتا ہے. سر تھوڑا سا نشری تقاضے ہیں، ذرا وقت کا کمی کا مسئلہ ہے اور باقی لوگوں کو بھی موقع دینا ضروری ہے، اس لیے آپ سے کم سے کم آج کی حد تک معذرت کرنی پڑے گی. اگر موقع ملا تو پھر کبھی انشاءاللہ. لیکن بہت نوازش کہ آپ نے وقت نکالا، اور اپنے صاحبزادے کو بھی ہمارا سلام بھی دیجیے، ہماری معذرت بھی قبول کیجیے. اور یہاں پاکستان کے لوگوں کی جانب سے، ناروے میں مقیم جتنے بھی پاکستانی ہیں، شان رمضان کی اس آڈینس کی جانب سے، سب کے لیے، سب کی جانب سے آپ سب کے لیے بہت سارا سلام اور تالیوں کی صورت میں ڈھیر سارا پیار بھی. ناروے کے ایک شہر میں سورج غروب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے اس ملک میں امید کا سورج کبھی غروب نہ کرے. یہی وہ سورج ہے کہ جس کی بنا پر ہمیں بہت امید ہے اور یقین ہے کہ انشاءاللہ روشنی آئے گی اور چھائے گی. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. کیا آپ کو معلوم ہے کہ کائنات میں جہنم کی مانند ایسے تاریک ستارے بھی موجود ہیں جو روشنی سمیت ہر شے کو نگل جاتے ہیں؟ یہ بلیک ہولز ہیں. یہ حقیقتاً ہیں کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں. سائنسی تحقیقات کے مطابق جب کوئی بہت بڑا ستارہ جس کو ریڈ جائنٹ کہتے ہیں اپنی طبعی عمر گزارنے کے بعد مرنے کے قریب ہوتا ہے تو جہاں ایک طرف اس کا حجم تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو وہیں اس کے اندر تہ بتہ مختلف عناصر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب اس کے مرکز میں لوہا پیدا ہو جائے تو بس پھر یہ ایک عظیم دھماکے سے پھٹ کر کائنات میں بکھر جاتا ہے. لیکن اس کے مرکز میں شدید ترین کشش کی وجہ سے ایک ایسا کالا بھمر وجود میں آ جاتا ہے جو بعد میں بلیک ہول بن جاتا ہے. اس کی کثافت اللہ مت پوچھئے. فرض کریں کہ اگر زمین کو چاروں طرف سے دبا دبا کر اتنا چھوٹا کر دیا جائے کہ وہ ایک گولف کی گیند کے برابر ہو جائے تو اس حالت میں جو زمین کی کثافت ہوگی کم و بیش وہی کثافت اس بلیک ہول کی ہوگی. اب رہا کشش کا معاملہ تو یہ اتنی زیادہ کشش رکھتے ہیں کہ پورے کا پورا ستارہ نکل جاتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ کوئی بلیک ہول ہماری زمین کے قریب آ جائے تو پھر ہماری زمین منٹوں میں ذرات بن کر اس کا شکار ہو جائے گی. بڑی بڑی کہکشائیں تک اس کی شدید کشش کی وجہ سے اس کے گرد گھومنے پر مجبور ہیں. بلیک ہولز کی موجودگی کی اہم ترین نشانی ان میں سے خارج ہونے والی وہ عظیم روشنی ہے جو دودھ کی نکلتی دھاروں کی مانند آج بھی کائنات میں دیکھی جا سکتی ہے. اور اب یہ نظریہ تقویت پکڑتا جا رہا ہے کہ یہ ستارے در حقیقت ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک جانے کے راستے ہیں. عربی میں راستے کو طریق کہتے ہیں اور اسی طریق سے طارق نکلا ہے اور اسی نام سے منسوب سورہ طارق میں یوں آیا ہے آسمان اور طارق کی قسم. اور تمہیں کیا معلوم کہ طارق کیا ہے؟ یہ ستارہ ثاقب ہے. ثاقب عربی زبان میں آر پار سوراخ کو کہتے ہیں.
اور دودھ کی دھار کی مانند روشنی کو بھی ثاقب کہتے ہیں، جو اندھیرے میں سوراخ کرتی دور تک نکل جاتی ہے۔ یعنی ان آیات میں اس ستارے کی دو خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ طارق ہے، یعنی راستہ ہے، اور دوسری خوبی ثاقب ہونا ہے، یعنی یہ کہ وہ آر پار شگاف ہے جس سے دودھ کی دھار کی مانند روشنی خارج ہوتی ہے۔ اور یہ دونوں وہ اہم ترین خصوصیات ہیں جو دور جدید میں دریافت ہونے والے بلیک ہولز کا طرہ امتیاز ہیں۔ پھر یہی نہیں، ایک اور نظریہ بھی پروان چڑھ رہا ہے کہ آسمان یا کائناتیں ایک نہیں بلکہ ایک ہی وقت میں کئی ہیں اور آپس میں متوازی ہیں۔ قرآن نے 1400 سال پہلے سورہ نوح میں اس حقیقت کو اس طرح بیان کیا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کس طرح طباق کے مانند ایک کے اوپر ایک کر کے 7 آسمان بنائے ہیں؟ سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ یہ بلیک ہولز تعداد میں کئی ہو سکتے ہیں، اور قرآن نے بھی سورہ مومنون میں اس نظریے کو حقیقت کی شکل میں اس طرح پیش کیا ہے کہ اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں۔ لیکن شب معراج میں ایسی تیز رفتار سواری اللہ نے صرف اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی تھی، اور وہ ہے براق جو برق سے نکلا ہے، یعنی بجلی۔ اسی پر سوار ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانی دروازوں سے گزرتے چلے گئے۔ فللہ الحمد فللہ الحمد فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہم انکا ملیکم مقتدر ما تشاء من امر یکون۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو صرف پیدا ہی نہیں کیا، اور پیدا کر کے اس دنیا کو اس کے حال پہ چھوڑ نہیں دیا۔ وہ جتنا بڑا خالق ہے وہ اتنا ہی بڑا مالک بھی ہے۔ ہاں، جیسے حدیث قدسی میں آتا ہے نا کہ اے میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے۔ میں نے کل بھی پڑھی تھی یہ حدیث قدسی، اے میرے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، کر دے حوالے مجھ کو جو تیری چاہت ہے، دوں گا تجھ کو وہ بھی جو تیری چاہت ہے، جو نہ کیا تو نے وہ جو میری چاہت ہے، تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، ہوگا پھر بھی وہی جو میری چاہت ہے۔ ہے میری یہ دعا، ہے میری یہ دعا، ہے میری یہ دعا، ہو کرم کی نظر رحمتیں ہوں عطا، ہے میری یہ دعا، ہے میری یہ دعا، ہو کرم کی نظر رحمتیں ہوں عطا۔ تیرے بندوں کی یہ حالت زار ہے، ہم میں اخلاص ہے اور نئی سار ہے، جو مثالی نہیں ایسا کردار ہے، ہم ہیں بھٹکے ہوئے ہم کو اقرار ہے، ہم ہیں بھٹکے ہوئے ہم کو اقرار ہے، ہم پہ کر دے کرم سیدھا رستہ دکھا، ہے میری یہ دعا، ہے میری یہ دعا۔ ظلم و دہشت
वहशत से मौला बचा ले हमें, है मुसीबत में मालिक निकाले हमें, पस्तियों में घिरे हैं उठा ले हमें, कौन तेरे सिवा अब संभाले हमें, कौन तेरे सिवा अब संभाले हमें, तेरी रहमत का है हर घड़ी आसरा, है मेरी ये दुआ, है मेरी ये दुआ। ये कलाम मेरे दोस्त हसन अकबर कमाल ने लिखा है। ये अगला शेर अजीब है। तेरे दर पे जुनेद और कमाल आए हैं, सबकी खातिर ये दामन को फैलाए हैं, शुक्र है जो करम तूने फरमाए हैं, और भी हो करम ये दुआ लाए हैं, और भी हो करम ये दुआ लाए हैं, बख्श दे हर खता नेमतें कर अता, है मेरी ये दुआ, है मेरी ये दुआ। ये वतन जो हमें तेरा इनाम है, इसकी रूह रवां दीन इस्लाम है, इसकी जान तेरे महबूब का नाम है, इसकी जान तेरे महबूब का नाम है, इस वतन की हिफाजत तेरा काम है, इस वतन की हिफाजत तेरा काम है, जो फरीज़ा है अपना करें हम अदा, है मेरी ये दुआ, है मेरी ये दुआ, हो करम की नजर रहमतें हो अता, है मेरी ये दुआ, है मेरी ये दुआ। अजीज दोस्तों, मैं आपको हर दफ़ा कोई ना कोई ऐसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस उम्मत को दिया बता के जाता हूँ। सूरह तौबा की ये आखिरी आयत है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक आपने फरमाया कि हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। अगर मेरा उम्मती बगैर ध्यान दिए हुए भी इस दुआ को पढ़ेगा, अल्लाह के यहाँ इसका अजर कबूल होगा। और वो क्या इनाम मिलेंगे? कोई दुश्मन हो या मुखालिफ कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। घर से निकलने से पहले 7 दफा हमने सुबह को पढ़ना है, सुबह पढ़ना है, और असर के बाद से लेकर अगली फजर तक हमने इसको 7 दफा पढ़ना है। जो ये पढ़ेगा, कोई दुश्मन हो या मुखालिफ कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको नजर बद से उसकी हिफाजत करेंगे। हासिदों के हसद के मुकाबले में ये हिसार का काम देती है। जब पढ़ लोगे, हासिदों का हसद आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। खुसूसन ससुराली रिश्तेदारों में जो दुख और तकलीफ पहुंचती है, अल्लाह उससे भी हिफाजत करेंगे। सारी घरवालियाँ इसको सुन लो, सारी सासें इसको सुन लो, सारी बहुएं इसको सुन लो। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। एक ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात करते हैं।
آج ہمارے ساتھ یہاں پر نعت خوانی کے لیے ذکر حضرت محمد مصطفیٰ، ذکر وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے کے لیے پاکستان کا ایک بہت بڑا نام موجود ہے. آپ جانتے ہیں اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ روزانہ کوئی نہ کوئی نعت خواں موجود ہوتا ہے. ان کا بھی کئی حوالوں سے تعارف ہے، ہماری نشریات کا اس سے پہلے بھی حصہ رہے ہیں. پچھلی شان رمضان میں بھی ہم نے ان سے خوب کلام سنے، خوب ہم محظوظ ہوئے. انہوں نے بھی اس لحاظ سے ان کی اور جنید جمشید صاحب کی ایک مشابہت ہے کہ دونوں کی زندگی کا جو ایک حصہ تھا وہ ایک دوسری ایکسٹریم تھا، اور پھر ماشاءاللہ ایک تبدیلی، حقیقی تبدیلی، اور اب ایک دوسری طرف ہے الحمدللہ. اور آپ کئی نعتوں کے حوالے سے تو ان کو جانتے ہی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی پہچان یہ بھی ایک مشابہت ہے کہ ان کی بھی پہچان ایک ملی نغمے سے بھی ہوئی. کس نے وہ کلام نہیں سنا، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، اس پر دل قربان، اس پر جان بھی قربان. جناب امجد حسین صاحب آج شان رمضان کا حصہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ السلام علیکم امجد بھائی. واہ واہ واہ. کیسا رہا آپ کا سفر کون سا والا؟ جو آپ امریکہ سے طے کر کے یہاں آئے ہیں؟ جی الحمدللہ بہت اچھا رہا، بہت پرسکون. پرسکون رہا الحمدللہ ماشاءاللہ. کس کلام سے ہم باقاعدہ پھر آغاز کریں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ تعالی پیارے نبی کے نام سے. واہ بہتر کیا ہو واہ سکتا ہے؟ واہ بے شک. واہ 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 واہ. سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. یہ حلیمہ بھید کھلا نہیں، یہ مقام خون و چرا نہیں. یہ خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے. بلغ العلا کمالہ جسے در پہ بلا لیا، جسے چاہے اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. واہ. اے رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین خاتم المرسلین. تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں
ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، واہ جملہ اوصاف سے سجایا تجھے، واہ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے پھر سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، خاتم المرسلین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب ایک کلام بڑا مشہور پیر مہر علی شاہ صاحب کا، اس کی چند اشعار۔ واہ واہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اج سکھ متران دی ودھیری کیوں دلری اداس کنیری، اج سکھ متران دی ودھیری کیوں دلری اداس کنیری، لوں لوں وچ شوق چنگیری، اج نینا لایا کیوں چھڑیاں، اج سکھ متران دی ودھیری، مکھ چند بدل شاشانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، محمود اکھیں ہیں نعمت بھریاں، اج سکھ متران دی ودھیری،
اس صورت میں جانا کھا کہ جانے جہاں کھا سچی آنکھاں تے رب دی میں شان کھا جس شان تھی شان سب بنیا اج سکھ متراں دی ودھیری سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں اج سکھ متراں دی ودھیری اداس سبحان اللہ سبحان اللہ شکریہ جزاک اللہ. اچھا جی اب آخر میں آپ کون سا کلام سنائیے گا؟ جنید بھائی خاص فرمائش. انہوں نے ایک ماہر القادری صاحب کا انہوں نے سلام بڑا ایک بڑا سبحان اللہ اچھا پڑھا ہے. یہ بارگاہ رسالت میں جناب ماہر القادری جن کے انتقال کو تقریباً 50 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اور اس کلام کے ریفرنس ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا. سلام اس پر سلام اس پر سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا. سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا. سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑوں میں سوتا تھا. سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی
سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کے جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ غربا کامیاب ہو گئے، غربا کامیاب ہو گئے، غربا کامیاب ہو گئے۔ یا رسول اللہ، یہ غربا کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایک وقت آئے گا کہ میری سنت پر چلنے سے زیادہ آسان ہوگا کہ ہاتھ میں وہ دہکتے ہوئے انگاروں کو لے لیں۔ میرے ان امتیوں کو یہ خوشخبری دے دو، غربا کامیاب ہو گئے، غربا کامیاب ہو گئے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز دوستو، شب قدر کی رات ایک ایسی رات ہے کہ جو مسلمان یہ سوچے کہ اس رات میری مغفرت نہیں ہو رہی تو اس کے بارے میں وعید آتی ہے کہ یہ بات سوچا بھی اس نے کیسے کہ شب قدر کی رات ہو اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ ہاں، البتہ ایک بدقسمت ہے ایسا جس کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی، اس کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی، اور وہ ہے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلق کو توڑتا ہے، جو رشتہ داری کو قطع تعلق کرتا ہے۔ وسیم بھائی کے پاس ایک ای میل آئی ہے، انتہائی تکلیف دے، ذرا غور سے سنیے گا۔ میں آپ کو اپنی تایا زاد بہن کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ میرے تایا نے اس کی بڑی بہن کی شادی اپنی زندگی میں کر دی تھی۔ ان کے مرنے کے بعد میری کزن کے شوہر نے زمینوں میں اپنا حصہ مانگا، نہ ملنے پر اس نے کورٹ کے ذریعے اپنا حصہ لے لیا۔ اس کے بعد جب چھوٹی بہن کی شادی کا مرحلہ سامنے آیا تو پانچوں بھائیوں نے اپنے پیر صاحب کے مشورے سے، نام نہاد پیر ظاہر، اپنے پیر صاحب کے مشورے سے یہ طے کیا کہ اس کی شادی قرآن سے کر کے اس کو اللہ والی بنا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حویلی ہی میں اعتکاف میں بٹھا دیا جائے۔ بڑے زور و شور سے یہ رسم ادا کر دی۔ میری ایک کزن انٹر پاس ہے، پڑھی لکھی ہے، سب جانتی ہے، سب سمجھتی ہے، لیکن اسے یہ بات بالکل وضاحت سے سمجھا دی گئی ہے کہ اعتکاف توڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا موت ہوگی۔
بس میری کزن نے سزائے موت کی بجائے اعتکاف میں عمر قید کو تسلیم کر لیا ہے. اللہ توبہ توبہ. سفید کپڑوں میں ملبوس، ہر وقت نماز، قرآن اور ذکر میں مصروف رہتی ہے. حویلی کے اندر، حویلی کے باہر کسی تقریب میں اسے شرکت کی کوئی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ والی ہے. اب تو سفید کپڑوں کے ساتھ ساتھ اس کے بالوں میں بھی سفیدی آ گئی ہے. بس خلاؤں میں گھورتی رہتی ہے، گھورتی رہتی ہے، گھورتی رہتی ہے. خدارہ اس کے بھائیوں کو سمجھائیں کہ صرف اور صرف جائیداد کی خاطر اپنی بہن کو زندہ درگور کر دینا کوئی مردانگی نہیں ہے. اللہ کے واسطے اس کو آزاد کر دے، ورنہ وہ مجھ سے کہتی ہے کہ خدارہ مجھے زہر دلا دو تاکہ میں اسے کھا کر اس اعتکاف کو توڑ سکوں. اف 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 میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ. میرا ذاتی خیال یہ ہے وسیم بھائی کہ یہاں ہمارے علماء کرام کو ایک پازیٹیو رول پلے کرنا چاہیے اور اس انتہائی ظالمانہ اندوہناک رسم کو ایک انتہائی بڑا دینی جرم قرار دے کر اس کے خلاف کورٹ سے آرڈرز لینے چاہیے، اور جو مرد یا جو بھائی ایسا کریں انہیں سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. یہ کام ہمارے علماء کا کام ہے اور یہ کام ہمارے علماء ہی کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ یہ بات کہیں نہیں چل سکتی. آپ نے ابھی ذکر کیا تھا کہ وہ پیر جو بیچ میں آیا تھا، ٹھیک ہے، اس کو انہوں نے مشورہ ہی اس کا تھا، مشورہ ہی اس کا کہ اس طرح کر لو. جی ہاں، اسی کا مشورہ تھا. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے وسیم بھائی کہ یہ پیر حضرات جو ہوتے ہیں جس کو آپ نام نہاد کہہ رہے تھے، یہ مشورہ ہی ایسے دیتے ہیں. اللہ والے پیر دوسرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کی زندگی سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حضرات جو ہیں اللہ والے ہیں. اور یہ دوسرے پیر جو ہیں یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی طرح سے لوگوں کا دل جیتنے کے لیے ایسے فیصلے کریں جو لوگوں کی مرضی کے مطابق ہوں تاکہ ان کا اپنا بھی نظام چلتا رہے، اور تاثر یہی دے کہ اس فیصلے میں اللہ اور اس کے حبیب کی مرضی اور ان کے احکامات شامل. بالکل بالکل. آپ یہ دیکھیے کس قدر غیر فطری حرکت ہے یہ. اس عورت کے لیے کتنا بڑا، یہ پتہ نہیں یہ زندہ کیسے رہی. اور ابھی وہ کہہ رہی ہے، لڑکی جو اس کی کزن ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو نجات دلائیں. اب تو بالوں میں بھی سفیدی آ گئی، ہاں کون کرے گا اس سے شادی، ٹھیک ہے. تو میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس معاملے کو یہ تو خودکشی پر آ جائے گی. اور میں صرف یہ سوچ رہا تھا، کبھی کوئی بہت آرام دہ کمرہ ہو، کبھی ٹریولنگ کے لیے آپ کو بھی جانا ہوتا ہے، مجھے بھی 5 اسٹار ہوٹلز کے روم میں بھی 3 دن ہو جاتے ہیں تو کاٹنے کو دوڑتے ہیں، نکلو یار یہاں سے، کیا پھنس گئے. بالکل. باہر نکل کے ایسی چہل قدمی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ جس ماحول میں رہ رہی ہوگی، یہ کیسے گزار رہی ہوگی ایک ایک لمحہ، جہاں وہاں کھانا پینا وہی 4 دیواری، قرآن سے شادی ہو گئی ہے، اعتکاف میں بیٹھی ہوں، اعتکاف توڑ نہیں سکتی ورنہ اللہ سزا دے گا، پیر صاحب نے کہہ دیا ہے، باہر بھائی کھڑے ہیں. بات ایک ایک لمحہ کیسے گزرتا ہوگا. مجھے بھائیوں پر میں یہ پرسنلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھائی بھی شاید اس کو دین کا کوئی حصہ سمجھ رہے ہیں. ورنہ کوئی بھائی، جیسے میں نے کہا نا، کوئی بھائی اتنا ظالم نہیں ہوتا. بھائیوں کو اپنی بہن سے بڑا پیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بھائیوں کو اپنی بہن سے بڑا پیار ہوتا ہے. اور ظلم کرتے 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 کس درجے کا ظلم کریں گے، ٹھیک ہے، کس درجے کا ظلم کریں گے کہ بہن کو اس طرح، مطلب کسی وقت تو رحم آئے گا نا. ہاں، میرا یہ خیال ہے کہ بھائی اس بات کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں. خیر، اس کی وضاحت اس میں نہیں ہے، اس لیے ہم اندازے پر ہی بات کر سکتے ہیں. لیکن آئی ایم سوری، مجھے نہیں لگتا ہے. مجھے لگتا ہے بہنوں سے بہت پیار ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جب سامنے آپ کو جائیداد، دولت، پروٹوکول، گاڑیاں، گن مینز آگے پیچھے سب نظر آتے ہیں نا، پھر یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ زبردستی
اپنے آپ کو یہ فیل کروا دیتے ہیں اپنے آپ کو کنونس کرنے کے لیے, دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے کہ ہاں یار یہ کون سا کوئی غیر شرعی کام کر رہے ہیں. اب تو پیر صاحب نے بھی کہہ دیا ہے آپ چاہتے وہی ہیں, آپ وہ بندوق کسی کے کندھے پہ رکھ کے چلاتے ہیں, کبھی وہ پیر ہوتا ہے کبھی کچھ اور ہوتا ہے. ورنہ میں نہیں سمجھتا یعنی ان بھائیوں کو اتنی عقل نہیں ہے, اتنی سمجھ نہیں ہے, کسی سے مشورہ کریں, کسی نیوٹرل آدمی سے مشورہ کریں. پیر صاحب نے کہہ دیا بہن کو گھر پہ بٹھا دیا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ محبت غالب آ جاتی ہے جب ہم ایسے لوگ ہم دیکھتے ہیں اس معاشرے میں کہ جو اپنی ماں پر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں پیسوں کے لیے. مجھے نہیں حیرت ہوگی اگر مجھے لگے کہ یہ سارے کے سارے بھائیوں نے بھی جان کر یہ کیا. یقیناً اصل میں یہ بات آپ کی بالکل صحیح بھی ہے, کیونکہ اس ملک میں ایسے علاقے ہیں وسیم جہاں پر اسلام دور دور سے کہیں نہیں گزرا, ان کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے. ہم جماعتوں میں نکلتے ہیں, ایک جگہ ہم گئے تو وہاں جا کر جب نماز پڑھنے لگے تو وہاں کی اسی قسم کے جو لوگ تھے, یہ اپنے ملک کی بات بتا رہا ہوں, یہ وہاں کے رہنے والوں کو بتانے لگے کہ یہ زمین سونگ سونگ کے تم پہ جادو کرنے والے ہیں, نکالو ان کو یہاں سے باہر. جی ہاں, تو یہ اس کو دین کہنا یہ بالکل دین نہیں ہے. اس پیر کو ایک دیندار آدمی کہنا, اس کا دین سے بات سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ٹپیکل کسٹم ہے, اس کسٹم کو یہ کیری آن کر رہے ہیں. اور میں یہ پرسنلی سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء کو اس کے اندر ایک بہت بڑا پارٹ پلے کرنا چاہیے, اور آگے آ کے اس قسم کی رسم کے خلاف جو ہے وہ فتویٰ دینا چاہیے. لیکن آپ بھائیوں سے تو مخاطب ہونا, مجھے اب ہمیں اندازے بھی بات کر رہے ہیں نا, مجھے نہیں پتا انہوں نے واقعاً اس کو شریعت کا حصہ سمجھ کر یہ کر دیا ہے. اچھا اگر شریعت کا حصہ بھی سمجھا ہے تو بھائی یہی سمجھا ہوگا نا کہ شریعت میں یہ جائز ہے, یہ واجب تو نہیں ہے نا, یہ تو طے ہے نا. کچھ ان کو, اب میں بڑے اپنے الفاظ کنٹرول کر کے کہہ رہا ہوں کہ کچھ ان کو کچھ حیا دلائیے, کچھ تو کہیے. وسیم بھائی وہ ہے نا کہ منی میکس دا میئر گو, پیسہ جائیداد یہ ایک ایسی چیز ہے. انما اموالکم وازواجکم فتنہ, ہاں انما اموالکم واولادکم فتنہ, یہ تمہارے مال اور یہ تمہاری اولادیں جو ہیں اور جو تمہاری ازواج ہیں یہ سب بہت بڑا فتنہ ہے. یہ تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے. میرا مطلب ہے کہ یہ میری جائیداد میری بہن کے ذریعے کسی اور کے گھر میں نہ چلی جائے, یہ تو ایک بہت بڑا ایک بہت بڑی انسیکیورٹی ہے. اور اگر اللہ رسول بیچ میں نہ ہو تو یہ اس قتل و غارت تو مطلب یہ تو عام شام قتل و غارت ہو جاتی ہے اس کے اوپر. وسیم بھائی ان بھائیوں کو میں کیا سمجھاؤں, ظالموں کو, یہ ایک سے ایک بڑھ کے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے یہ کر رہے ہوں گے. اور ابھی یہ تو ایک بہن کا قصہ ہے, اور یہ تو ابھی ایک قصہ ہم, اور یہ بڑی مردانگی ہے, یہ بڑا کوئی, یہ تو ابھی ایک قصہ ہم تک پہنچ گیا. اور اللہ جانے اس قسم کے کتنے قصے ہیں. اور ہم نے بارہا جو کہ اس سیگمنٹ کے سٹارٹ ہونے کے بعد کس تواتر سے ہم سے پہنچ رہے ہیں, ہمارے میرے تو اپنے کتنے جاننے والوں نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط بتایا کہ میں حیران ہوا کہ ہمارے اطراف میں اس طرح کی اتنی ساری کہانیاں جناب. اور جہاں میں میڈیا کو خراج تحسین پیش کروں گا اس بات کا کہ انہوں نے اس قسم کی بے شمار چیزوں کو عوام تک پہنچایا ہے, میں اس کی بھی درخواست کروں گا کہ خدا را اس ظلم کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیں کہ یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے. میرے عزیز دوستو, اللہ معاف ضرور کرے گا, لیکن توبہ یہ اس قسم کی چیزوں پر جب تک توبہ کے لیے ہم لوگ ہاتھ نہیں بڑھائیں گے اس ملک کی تقدیر نہیں بدلے گی. یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, کسی دوسرے ملک میں کسی بھی دوسرے ملک میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس قسم کا ظلم کوئی کر سکتا ہے. 30 سیکنڈ رہ گئے, وائنڈ اپ کرنا ہے. اس بہن کو کیا کرنا چاہیے؟ میری اللہ سے میں ابھی میں یہی سوچ رہا تھا, آپ بات کر رہے تھے نا, میں یہ سوچ رہا تھا نکل جانا چاہیے. میں اپنی اس بہن کو یہ کہوں گا کہ تم آج سے لا حول ولا قوت الا باللہ, ایک تو اس کا ورد شروع کر دو, ٹھیک ہے, اس کا ورد شروع کرو. وسیم یہ ہمت نہیں کر سکتی, یہ اس کو مار دیا جائے گا, ٹھیک ہے نا, وہ اسے کھڑے کھڑے مار دیں گے اور بڑے فخر سے ماریں گے, اور ساری دنیا میں اعلان کریں گے اس بات کا کہ دیکھو ہم کتنے بڑے غیرت مند ہیں, اس نے یہ کیا, ہم نے مار دیا. یہ انا ہے وسیم, اس کا تعلق دور دور تک کہیں دین سے نہیں ہے, اسلام سے نہیں ہے. یہ انا ہے میری کہ جس کی بنیاد کے اوپر میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں. میری اپنی بہن سے بس درخواست ہے, خدا را تم اس قسم کا قدم نہ اٹھانا, اپنی جان سے نہ کھیلنا. یہ میں نے آپ کو بتایا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, تھوڑی سی ہمت کر کے اس کا ورد شروع کر دو, اللہ تمہیں اس ظلم سے نجات عطا فرمائے. وقفہ, اور وقفے کے بعد علماء کرام کے ساتھ حاضر ہونا انشاءاللہ.